اب میں اس مقرر کو بلانے والا ہوں جس کا آپ سب کو انتظار تھا، اور جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بس اتنا ضرور کہہ دوں گا کہ یہ قوم مہدویہ کے پر اثر مقرر ہیں اور خطیب ہیں، اور ان کو میں اس شعر سے دعوت سخن دیتا ہوں۔ با ہنر ہو، پر اثر ہو، قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو، پھول ہو اور خوشبوئے عنبر ہو تم۔ آؤ محفل میں خطابت کا چراغ زو لیے، حضرت پیر و مرشد سید بدر الدجا منوری الازہری صاحب قبلہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على امام الاولیاء الکاملین، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم. أما بعد، معزز سامعین و عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مہدویہ ویلفیئر سوسائٹی لندن کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے آج یہ موقع عنایت فرمایا اور میرے لیے ذکر اللہ کے موضوع کو منتخب فرمایا۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اس آیت مبارکہ کے معنی و مطالب، اس کی تفسیر بے شمار مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں ضرور کی ہے، لیکن اگر قرآن مجید کے اس معجز بیان کلمات پر ہم تدبر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کے معنی و مطالب اور اس کی تفسیر شاید ہی کسی نے بیان کی ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک کہ وہ سانس مردار ہے جو بغیر ذکر خدا کے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کی صحیح جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ مہدی موعود علیہ السلام کے اس ارشاد مبارک سے آ رہی ہے۔ ہمارے پاس ذکر اللہ کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں
بے شمار ذکر اللہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور یاد رکھیں کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو خلاق کائنات پروردگار عالم کی اس پر خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بعض ملائکہ کو صرف اس کام کے لیے تخلیق فرمایا ہے کہ وہ روئے زمین پر گردش کریں، وہ روئے زمین پر ہر طرف نگاہیں پھیلائیں اور دیکھیں کہ کہاں پر اللہ کے ذکر کے حلقات منعقد ہو رہے ہیں، کہاں اللہ کی ذکر کی محافل منعقد ہو رہی ہیں۔ ان ملائکہ کا یہ کام ہے کہ وہ اس مجلس کو تلاش کریں اور ذکر اللہ کی مجلس میں اپنے آپ کو لے کر جائیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کہیں پر زمین کے کسی خطے و حصے میں اللہ والے اللہ کے ذکر کی مجلس منعقد کرتے ہیں تو ملائکہ وہاں پر تشریف لے آتے ہیں، اور پھر آنے کے بعد اس مجلس میں اپنے دوسرے ساتھی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ آؤ یہاں پر اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، اور یہاں تک کہ دوسرا گروہ بھی ملائکہ کا اس مجلس میں شریک ہو جاتا ہے، اور یہ ملائکہ ان افراد کے ذکر کی مجلس پر، ان کی محفل پر اپنی رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قدر ملائکہ کی کثرت وہاں جمع ہو جاتی ہے کہ زمین کے اس حصے سے لے کر عرش اعلیٰ تک ملائکہ کی صف در صف جمع ہو جاتی ہے، اور سارے فرشتے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر اس ذکر کی جب محفل و مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ بارگاہ اہدیت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ باوجود اس کے کہ اس کو اس بات کا علم ہے، فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ کیا ہوا اور کہاں سے آنا ہوا ہے، تو فرشتے بارگاہ اہدیت میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، ہم اس مجلس سے آئے ہیں جہاں پر تیرا ذکر کیا جا رہا تھا، جہاں تیری یاد کی جا رہی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے بتاؤ وہ میرا ذکر کیوں کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے پروردگار، وہ جنت کے لیے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ پروردگار اگر وہ تیری جنت دیکھ لیتے تو اور مشتاق ہو جاتے اور تیری محبت میں تیرا ذکر کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے بتاؤ اور کیوں ذکر کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں دوزخ کا خوف ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری دوزخ کا مشاہدہ کیا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں پروردگار، انہوں نے تیری دوزخ کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، بس جو سنا ہے اسی سے واقف ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یاد رکھو فرشتوں، میں نے ان تمام کی مغفرت فرما دی جو اس مجلس میں تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار وہ اہل اللہ، اللہ کے ذکر کرنے والوں کی مجلس میں بعض ایسے افراد بھی تھے جو تیرے ذکر کی غرض سے نہیں آئے تھے، بلکہ انہیں کوئی اور کام مراد تھا، لیکن وہ ان اہل اللہ کے انتظار میں اسی مجلس کے کسی کونے میں بیٹھ گئے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کی بھی مغفرت فرما۔
فرشتے کہتے ہیں مولا ان کی نیت نہیں تھی، ان کا ارادہ نہیں تھا، ان کا عمل نہیں تھا. تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے ذکر کی برکت ہے کہ جہاں میرے ذکر کی مجلس ہو اور اگر کوئی بے ارادہ بھی وہاں پر آ جائے تو میری رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے اور میں اس کی مغفرت فرما دیتا. غور کریں یہ ذکر کی فضیلت آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور یاد رکھیے ہمارے جسم کا ہر عضو ذکر الہی میں مشغول ہونا چاہیے. ہمارے کان کا بھی ذکر ہے، اور کان کا ذکر کیا ہے تو کہا گیا کہ ہم اللہ کے کلام کو سماعت کریں اور حق کو سماعت کریں. اور کہا گیا کہ نگاہوں کا بھی ذکر ہے، اور وہ ذکر نگاہوں کا کیا ہے تو فرمایا گیا کہ پروردگار عالم نے جو کائنات کو تخلیق کیا ہے اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں. یہ نگاہوں کا ذکر ہے. زبان کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کریں، اور ہاتھ کا یہ ذکر ہے کہ محتاجوں و مسکینوں کی مدد کریں. پیروں کا یہ ذکر ہے کہ اپنے خدوم کو اللہ کی گھر کی طرف لے جائے اور اہل اللہ کی طرف لے جائے. گویا ہمارے تمام اعضائے جسم کا اپنا اپنا ذکر ہے، لیکن ان تمام اعضائے جسم میں جو مرکزیت کا مقام رکھتا ہے وہ ہمارا قلب ہے، وہ ہمارا دل ہے. اس کو اللہ کے ذکر سے ہم منور رکھیں، اور جب ہمارا دل اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو اللہ رب العزت ہماری طرف متوجہ رہتا ہے. اور اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ میں سارے جہاں میں نہیں سما سکتا سوائے اس مومن کا دل میرا گھر ہے جس میں میری محبت اور میرا ذکر کیا جاتا ہے. تو غور کریں کہ یہ دل ہمارا کتنا پاک ہونا چاہیے. ذکر کے بھی کئی اقسام ہے. ذکر لسانی ہے، ذکر روحانی ہے، ذکر قلبی ہے، ذکر خفی ہے، ذکر اخفا ہے. تو ہم غور کریں یہ درجات ہیں، ذکر کی یہ اقسام ہے. ہم اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، چونکہ ہم امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام کے مصدق ہیں، جنہوں نے بحکم خدا ذکر اللہ کو ہم پر فرض قرار دیا اور فرمایا ہر جا کے باشد بیاد خدا باشد، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ کے ذکر میں رہو. آج ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جبکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. ہم رب کو یوں باہر تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اصل رب ہمارے اندر ہے، ہمارے دل میں اس کا مکان ہے. اور ہم نے اس مکان کو کتنا پراگندہ کر رکھا ہے. اس میں حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، اناد بھی ہے، دنیا طلبی بھی ہے، جاہ طلبی بھی ہے، سب کچھ ہے. تو آپ تصور کریں کہ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس مہمان کی آمد کے لیے اپنے گھر کو کتنا سجاتے ہیں، اس کو کس قدر ہم صاف و شفاف کرتے ہیں. ایک اس عارضی دنیا میں، اس فانی دنیا میں، ہمارے مکان میں اگر کوئی ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار، ہمارے احباب آتے ہیں تو ہم اس مکان کو پاک و منزہ کرتے ہیں. تو غور کریں یہ دل اللہ کا مکان ہے. یہاں تو رب العالمین کو آنا ہے، یہاں رب العالمین رہتا ہے. تو ہم نے اس کے اہتمام میں اس کو کتنا صاف کیا ہے، کتنا پاک کیا ہے. اور یاد رکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی چیز مقرر کی ہے، لیکن دل کو صاف کرنے کے لیے، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے جو دل پر سیاہی طاری ہو گئی ہے اس کو مٹانے کے لیے اللہ نے جو چیز رکھی ہے صفائی کے لیے وہ اللہ کا ذکر ہے. کپڑے پر داغ لگ جائے تو ہم کپڑے کو صابن سے صاف کرتے ہیں،
کہیں پر اگر لوہے پر زنگ آ جائے تو ہم کیمیکل سے صاف کرتے ہیں. ہر شے کو صاف کرنے کے اپنے اپنے اشیاء ہیں، اور اس دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. ہم اس دل کو صاف کریں، ہمارے قلب کو منور کریں، اور یاد رکھیں کہ جب بندہ پورے انہماک کے ساتھ محبت الہی میں ڈوب کر جب اللہ کہتا ہے اپنی زبان سے، تو پروردگار عالم اس کے لیے 14 طبق روشن فرما دیتا ہے. اللہ ہم پر مہربان ہے. ہم اپنے دل کو پاک و صاف کریں. ہم خدا کو باہر تلاش کرتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کو اپنے اندر تلاش کریں. خدا ہمارے پاس ہے لیکن ہم خدا سے غافل ہیں، اور یہ غفلت ہمارا بہت بڑا خسارہ ہے. اور یاد رکھیں یہ اطمینان قلب کا ذریعہ ہے. دنیا آج مضطرب ہے. ہم ہزاروں لاکھوں روپیہ کما لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اطمینان و سکون میسر نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سکون عالیشان محلات میں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارا سکون جاہ و منصب میں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارا سکون اقتدار میں ہے. ہم کچھ بھی سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ان تمام چیزوں میں سکون نہیں ہے. وقتیہ طور پر کچھ دیر کے لیے خوشی ضرور میسر ہوتی ہے، لیکن اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا. اور اطمینان قلب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل سے اللہ کا ذکر کریں. اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تم دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو. ہم سمجھتے ہیں کہ سکون و اطمینان خارج یعنی باہر سے آئے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل کے اندر جب تک اللہ کے ذکر کی صدائیں نہیں ہوں گی، ہم اندر سے اپنے ان صوتوں کو نہیں جگائیں گے، تب تک ہمیں اطمینان قلب میسر نہیں ہوگا. اللہ کا ذکر ہمیں اطمینان قلب عطا کرتا ہے. آج آپ روئے زمین پر ساری دنیا کو دیکھ لے، ہر انسان مضطرب ہے، کسی کے پاس اطمینان نہیں. اطمینان صرف اسی کے پاس ہے جو اللہ کا ذاکر ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور اللہ کا جب ذکر کرتا ہے اور جب اطمینان قلب اسے میسر ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کے لیے کہیں پر سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود آپ کو اس کا جواب ملے گا کہ آپ اگر مضطرب ہیں، آپ بے چین و بے قرار ہیں، اطمینان کے لیے جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی صدائیں بلند کریں گے، تو خدا کی قسم آپ کو خود اندر سے یہ محسوس ہوگا کہ اب مجھے اطمینان مل رہا ہے. آپ کو ایک سکون میسر ہوگا اور آپ کو کسی سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ کے اندر سے آپ اس قدر اطمینان کو محسوس کریں گے. اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تب ان کیفیات والوں ہی سے متعلق اللہ رب العزت فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف و حزن مٹ جاتا ہے اور ہم اطمینان سے ذکر کرتے ہیں. اور مہدی بھی کی تو یہ شان ہے. مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق سے ہمیں یہ انعام ملا کہ ہم مسلسل اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور آپ یاد رکھیں ہر عبادت کے متعلق پروردگار عالم نے کچھ اجر، کچھ ثواب، کچھ انعام ضرور بیان فرمائے ہیں. نماز پڑھیں تو یہ اجر ہے، حج کریں تو یہ اجر، زکوٰۃ دیں تو یہ اجر. مختلف عبادتوں کے لیے مختلف اجر اللہ نے بیان کیے. لیکن ذکر اللہ یہ واحد عبادت ہے جس کا اجر کیا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ذکر اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم گنہگار بندے اس زمین پر
اللہ کو یاد کرتے ہیں تو جواباً اللہ عرش اعلیٰ پر ہمیں یاد کرتا ہے۔ ہم اللہ کو یاد کر لیں یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ اور حدیث رسول مکرم میں ہے کہ اگر بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہے، اور اگر بندہ انسانوں کی محفل و مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو پروردگار عالم ملائکہ کی مجلس و محفل میں ہمارا ذکر کرتا ہے۔ تو قربان جائے مہدی علیہ السلام پر کہ ہمیں اللہ سے اس قدر وابستہ کر دیا کہ ادھر سے ہم الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، ادھر سے پروردگار عالم ہمارا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو پروردگار عالم کے عرش کے نیچے عرش کے سائے میں ہے، اس قدر معزز ہے۔ اللہ کے رسول نے جبرائیل امین سے دریافت فرمایا کیا یہ کوئی نبی ہے یا کوئی بہت بڑا شخص ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، یہ نبی و پیغمبر نہیں ہے بلکہ آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جو اللہ کے ذکر کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے اس کے سائے میں ہوگا۔ تو غور کریں یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آخر میں ایک اہم بات کہہ کر میں اپنی بات کو تمام کر دیتا ہوں۔ مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق سے ہمیں کتنا بڑا انعام ملا۔ آپ مختلف افراد سے مختلف باتوں کو سماعت کرتے ہوں گے کہ قرآن مجید کی اتنی تلاوت پر اتنا اجر، یہ سورے کا اتنا اجر، وہ سورے کا اتنا اجر۔ یقیناً قرآن کی اپنی خصوصیات، اور کوئی بندہ ایک نشست میں ممکن نہیں کہ پورا قرآن تلاوت کرے، اور اگر کر بھی لے تو کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ایک مہدوی کا کیا عالم ہے۔ ایک مہدوی کس کو کہتے ہیں؟ مہدی موعود علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ میران جی حضور بتائیں کہ کیا آپ ایک کلمے میں قرآن مجید کو بیان فرما سکتے ہیں؟ توجہ سے سماعت کریں، غور کریں کہ ایک مہدوی اس مقام پر مہدی علیہ السلام کی تصدیق کی بنا فائز ہوا ہے۔ سوال ہوا میران جی بتائیں کہ کیا آپ ایک کلمے میں قرآن کو بیان کر سکتے ہیں؟ تو مہدی موعود علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کی ذمہ داری سے جواب دے رہے ہیں۔ وہ ذمہ داری آپ کی خلیفۃ اللہ شان کو بیان کر رہی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا آپ ایک قرآن کو ایک کلمے میں بیان کر سکتے ہیں؟ تو قربان جائیں مہدی علیہ السلام پر۔ مہدی علیہ السلام نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ میں ایک کلمے میں قرآن کو بیان کروں؟ یاد رکھو میں تو تمہیں بتاتا ہوں کہ توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید، ان چاروں صحائف آسمانی کو میں ایک کلمے میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا میران جی یہ تو بہت بڑی بات ہے، بتائیں وہ کلمہ کیا ہے؟ تو قربان جائے مہدی علیہ السلام پر۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چاروں کتب کو میں ایک کلمے میں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ تمام کتب کا نچوڑ ہے۔ تو گویا یہ چاروں کتب کا نچوڑ کیا ہے اور فرمان مہدی کیا ہے کہ چاروں کتب کو میں ایک کلمے لا الہ الا اللہ میں بیان کر رہا ہوں۔
تو یہی لا الہ الا اللہ ہمارا ذکر ہے، یہی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو تصور کرے ہماری سانس، ہمارا دل کی دھڑکن، ہمارا جسم کا روح جب لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے تو وہ صرف کلمے لا الہ الا اللہ کا ورد نہیں کرتا، بلکہ وہ توریت کا بھی ورد کرتا ہے، انجیل کا بھی ورد کرتا ہے، زبور کا بھی ورد کرتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا بھی ورد کرتا ہے۔ تو اس طرح ہماری ہر سانس میں تمام آسمانی صحف کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا ہمیں رب العالمین نے ایک انعام عطا کیا ہے۔ تو ہم اس پر قائم رہتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ ہی کا ذکر کرنے کا ہمیں حق ہے، اور کسی کا ہم ذکر نہ کریں، چونکہ پروردگار عالم اہل ایمان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی تھا خوب تیرا انداز دل کشانہ، تڑپا گیا دلوں کو تیرا وعظ ناصحانہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت مولانا خطیب العصر سید محمود بدرالدجا منوری الازہری صاحب قبلہ، اپنے بصیرت افروز خطاب سے ہمیں نواز رہے تھے۔